الگ چیز ہوتی ہے، کیفیت الگ ہوتی ہے. فضائل اعمال وغیرہ کے اندر پڑھتے ہوں گے، اس میں جو ہے جس مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے صحابہ اکرام نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ تیر لگ جایا کرتی تھی، تیر نکالنے کی نوبت آتی تو نکالتے تھے، احساس نہیں ہوتا. صحابہ کی نماز، اب اس کو لوگ سمجھتے ہیں بڑی فضیلت کی چیز، اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، تیر لگے پتہ نہ چلے. حالانکہ غلط بات ہے. اس طرح کی چیز ہے، اس کو بیان کرنا، عام کرنا، یہ غلط بات ہے، صحیح نہیں ہے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نام ذکر نہ کیا جائے، بتایا نہ جائے کہ اللہ کے رسول کا فعل ہے، تو فیصلہ آدمی یہ کرے گا. بچہ روتا ہے نماز میں، آپ نماز مختصر کر کے جلدی سے سلام پھیر دیتے ہیں، کہیں ماں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، نماز توڑ نہ دے. آپ نماز میں ہیں، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، فوراً آپ خود فرماتے ہیں کہ بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں مبتلا نہ ہو جائے فتنے میں، نماز توڑ نہ دے. اللہ کے رسول کو تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی سمجھ میں، مختصر کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اگر اللہ کے رسول کا واقعہ نہ بنا، نام نہ لیا جائے، تو آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کیا. ایک آدمی نماز ایسا پڑھتا ہے، تیر زخمی ہے، تیر اندر پھنسا ہوا ہے، نکال رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے. اور ایک آدمی وہ نماز پڑھ رہا ہے، ذرا سے کھٹ کھٹ ہوا، فوراً جو نماز کو مختصر کر دیا. کیا کہیں گے آپ؟ اس کی نماز اچھی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا. فیصلہ کریں گے یا نہیں؟ وہ غلبہ حال ہے، وہ غلبہ حال ہے. صحابی رسول ہیں، حالت کے اندر ایسے غلبہ، ایسا عشق ہے، ایسے مصروف ہیں، غلبہ حال کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا ہے. اور یہ اللہ کے رسول کی نماز ہے، یہ قابل اقتداء، قابل اقتداء نہیں ہے. ہم بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو، حالانکہ یہ اختیاری چیز نہیں ہے. غلبہ حال اختیاری چیز نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو اختیار کر لیں، وہ تو عشق کا ہے. اب اسی طرح تہجد کے اوپر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز، عجیب بات ہے، تہجد جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب جن کو مزہ لگا ہے، جو اس کے عاشق ہیں، ان سے ذرا پوچھیں، جو راتوں کو اندر جو ہے 2-2 10 5-5 4-4 پارا پڑھ لیتے ہیں، کھڑے کھڑے ایک رکعت 2-2 رکعت کے اندر اف تک نہیں کرتے. اب ان کے سامنے کہیں گے جن کو چسکا لگا ہوا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پوری رات قرآن کریم کے دور سنا کرتے تھے، پوری رات رمضانوں کے اندر. تہجد کے لیے دلیل نہیں، فقہاء نے لکھا ہے مکروہ تحریمی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، مکروہ تحریمی لکھا، لیکن مکروہ کا لفظ مطلق ہے، اس مطلق سے انہوں نے مکروہ تحریمی تو اخذ کیا ہے. حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب دعوت برکاتہ میں لکھا ہے کہ 1-2 کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی، جب مکروہ تنزیہی ہے اور اس کے اندر مکروہ تنزیہی اور اس کے اتنی بڑی فضیلت کہ قرآن کریم جیسی نعمت جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس کو سننے کو مل رہا ہے، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. اسی طرح حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر شیخ اپنے مریدین کے اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے جماعت کر رہا ہے تو درست ہے. اور ایک بات، اسی طرح تراویح، عورتوں کی تراویح، بڑا اس پہ اعتراض ہوتا تھا. اب ہمیں چونکہ جو اتنا گہرائی نہیں علم کے اندر، اس بنیاد پر فوراً اعتراض ہو جاتا کہ عورتوں کی جماعت تراویح کے اندر یہ جائز کیسے ہو جائے؟ جب مسجد کے اندر نماز جائز نہیں ہے تو کسی مکان کے اندر ساری محلے کی عورتیں جمع ہوں گی، یہ جائز کیسے ہو جائے گا؟ فوراً یہ اعتراض سمجھ میں آتا ہے، اعتراض ہوتا ہے مسجد میں جمع ہونا جائز نہیں، تو مکان پہ جمع ہونا وہی فتنے کا دور ہے، وہی فتنہ ہے، یہ جائز کیسے ہو جائے گا؟ فوراً ہم اعتراض کر بیٹھتے ہیں اور قیاس کرتے ہیں. فوراً قیاس، یہ مسئلہ تو معلوم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر انہوں نے عورتوں کو روک دیا کہ فتنے کا زمانہ ہے، مسجد عورتیں نہ آئیں، روکا. یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے. دوسرا مسئلہ معلوم نہیں، جس کی بنیاد پر اس مسئلے کو اس مسئلے پر قیاس کر کے فوراً کہتے کہ وہ جائز نہیں. کسی گھر کے اندر اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں کسی مرد کے پیچھے تو کیا جائز نہیں ہے؟ کیوں؟ جائز اگر ہوتا تو مسجد میں پڑھنی چاہیے، مسجد میں جائز تو وہاں کیوں پڑھ رہی؟ یہ قیاس فوراً کر دیے. لیکن نہیں معلوم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح مسجد کے اندر کون قائم کیا تھا؟
حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر، آخری دور خلافت کے اندر اس کو اجرا کیا، قائم کیا۔ موطا کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سید القراء، سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا مردوں کو نماز پڑھانے کے لیے، تراویح کے لیے، قرآن سنانے کے لیے۔ اور اسی روایت کے اندر ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے منتخب کیا عورتوں میں سنانے کے لیے۔ کون منتخب کر رہا ہے؟ حضرت عمر کر رہے ہیں۔ کہاں قیاس کر رہے ہیں؟ ایک تو مسئلے کو دیکھ لے، دوسرے کو نہیں دیکھ رہے۔ جو منع کرنے والا خود کہ فتنے کے زمانے عورتوں کو مسجد سے روک رہا ہے، وہ خود قائم کرا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کو منع جو کیا گیا ہے اس کا درجہ کیا ہے، اور وہاں قرآن سننے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے۔ قرآن کی نعمت، دولت سال بھر پڑھنے کو کبھی تو نصیب نہیں ہوتا، کم از کم سن تو لے، عورت بھی سن لے، قرآن سن لے۔ اس کے لیے اس کو جو گوارا کیا جا رہا ہے، برداشت کیا جا رہا ہے۔ اعتراض بہت آسان ہے کر دینا، کہہ دینا ہم سے تو ہوتا نہیں کام، اور جو کرتے ہیں ان کو اعتراض کرنا، انگلی اٹھانا بہت آسان ہے۔ علمی گہرائی کی تحقیق نہیں ہے، فوراً اعتراض کر بیٹھے، یہ تو فلاں مکروہ لکھا ہے۔ ارے مکروہ لکھا دیکھنا تو چاہیے مکروہ کیا ہے۔ مکروہ تنزیہ ہے، اگر مکروہ تنزیہ ہے اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت، قرآن جیسی نعمت حاصل ہو رہی، 4 5 دور اس کو سنا جا رہا ہے، 3 4 حافظ 3 4 ختم کرتے ہیں، یہ دولت کہاں ملے گی؟ اور اعتراض کرتی ہے۔ تو ظاہر کو دیکھ کر کے بدگمانی کو گئے ایسے ہیں، یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔